السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں نے پوچھا تھا نا میرے بارے میں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، تو میرا بچپن کیا بتاؤں، بہت ہی برا گزرا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کسی کا بچپن نہ گزرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو، کسی کی ماں اس کو بچپن میں چھوڑ کے چلے جائے۔ میں تقریباً 6 ماہ کی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری امی کو کرنٹ لگا تھا، اور جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، بجلی کی وجہ سے کرنٹ لگا تھا، اور سب لوگ جو تھے کپاس چننے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور میری امی گھر میں اکیلی تھی۔ اور میرے ابو بتاتے ہیں، میری بہنیں بتاتی ہیں، ہم سب بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو میرے ابو بتاتے ہیں کہ نا، پھپھو لوگ بتاتی ہیں کہ جب تمہاری امی فوت ہو گئی تھی نا، گری پڑی تھی، اور تم نا اپنی امی کا مری ہوئی کا دودھ پی رہی تھی، تو اس کے بعد پھر ٹف ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے، تو نا پہلے تو دادو جو تھیں وہ اپنے دودھ کے اوپر دودھ ڈالتی تھیں بھینس کا، تو میں دودھ پیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دودھ جو تھا وہ پھر ختم ہو گیا، مطلب کہ نہیں ہوتا تھا دودھ، تو انہوں نے نا مجھے چائے پہ لگا دیا کہ چلو چائے کے ساتھ، چلو پیٹ ہی بھرنا ہے بچی کا، تو چلو چائے پیتی رہے۔ میں آہستہ آہستہ چائے پہ آ گئی، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ 3 سال کی عمر میں ابو نے دوسری شادی کر لی کہ نا بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پالنے کے لیے نا ماں کی ضرورت ہے۔ تو میں 3 سال کی تھی، تو مجھے نا دودھ پینے کا بڑا شوق تھا، تو دودھ نہیں ہوتا تھا، تو میرا نا اللہ تعالیٰ نے نا مجھے بھائی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی دیا، میری دوسری امی میں سے نا میرا ستیلا بھائی پیدا ہوا، تو نا میں پہلے بڑی سینسٹیو تھی، ماں کے پیار کو ترستی تھی، تو جب دوسری امی آ گئی تو میرے دل میں یہی تھا کہ اب یہ ہم سے پیار کرے گی۔ پیار تو وہ کرتی بھی ہوں گی، شاید ہمیں فیل نہیں ہوتا ہوگا، شاید ان کا انداز ہے سادہ پیار کرنے کا۔ میرے بھائی کو میری ماں جو تھی وہ دودھ فیڈر میں ڈال کے دیتی تھی، تو مجھے آج بھی وہ دن یاد آتے تو مجھے بہت درد ہوتا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں 4 سال کی تھی تقریباً، 4 سال کی تھی۔ دودھ پینے کو بڑا دل کرتا تھا کہ دودھ پینا ہے۔ میرے چھوٹا بھائی جو ستیلا تھا نا، اس کو میری دوسری امی جو تھی نا وہ دودھ ڈال کے دیتی تھی فیڈر میں۔ میں نا چھپ کے نا اس کو دیکھتی تھی کہ یہ دودھ پی رہا ہے، تو میرا بھی دل کرتا تھا دودھ پینے کو۔ تو میں نے وہ فیڈر اٹھا کے نا اس نے بچا کے پھینک دینا نا نیچے چارپائی کے، تو میں نے اٹھا کے نا چھپ کے پی لینا وہ دودھ۔ تو میری دوسری امی نے مجھے مارنا کہ تم نے دودھ کیوں پیا ہے۔ مجھے اتنی ڈانٹ پڑتی تھی، مار پڑتی تھی ان سے۔ تو گھر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے گھر کے کام کرنے، میں چھوٹی سی تھی۔ تو تقریباً ہم دونوں بہنوں میں نا، ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا، اور اس بھائی نے کبھی ہمارا خیال کیا ہی نہیں تھا۔ وہ تقریباً 8-10 سال کا وہ تھا، ہم سب بہن بھائیوں میں سال کا فرق تھا۔ اگر میں 4 سال کی ہوں نا، تو میری بڑی بہن جو ہے وہ تقریباً 5 سال کی، اور اس سے بڑی جو تھی وہ 6 سال کی، اور اس سے بڑی جو ہے وہ 7 سال کی۔ بھائی جو تھا وہ 7 سال کا، 8 سال کا تھا، اور اب بھی بڑی جو تھی وہ تقریباً 9 سال کی تھی۔ ہماری دوسری امی کے آنے سے پہلے ہماری تائی لوگوں نے ہمیں بڑی باتیں سناتی تھی۔ ہم نے بہت بھوک برداشت کی ہے، بہت زیادہ بھوک برداشت کی ہے۔ گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، اور ہم جو تھے رات کو کبھی کبھی بھوکے بھی سو جاتے تھے۔ رات ہم نے بھوکوں میں گزاری ہے۔ وہ دن مجھے بھولتے نہیں ہیں کہ رات کے ٹائم کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ہم بہن بھائی جو تھے نا، اپنی 10 سال کی بہن کی گود میں ہم سر رکھ کے سو جاتے تھے۔ تو اس طرح کر کے ہم نے مطلب کہ دن گزارے۔ پھر اس کے بعد ابو کی شادی ہو گئی، تو ہم نے کہا تھا کہ شاید اب کٹھن دن ختم ہو جائیں گے، لیکن دن کہاں ختم ہوئے تھے، ابھی تو دن شروع ہو رہے تھے، ابھی تو آزمائشوں کے دن شروع ہو رہے تھے، ابھی تو امتحان شروع تھا، زندگی تو ابھی ہم نے شروع کرنی تھی۔ تو 3 سال کی عمر میں تو آزمائش شروع ہو گئی تھی۔
اس سے پہلے میں ابو کی شادی سے پہلے ہماری تائی لوگوں نے ہم سے کام کروانے، ہمارے تایا ابو کی بہویں جو تھیں انہوں نے ہم سے بھینسوں کا کچرا اٹھوانا، ان کا گند اٹھوانا، بھینسوں کا سارا دن گدھوں کی طرح ان کا گھر کا کام کرنا، تو پھر کھانے کو کچھ مل بھی جانا تو دے بھی دینا، اور اگر مانگنا تو باتیں کرنی کہ خود جا کے بنا لو، چھوٹی ہو، اس طرح کی باتیں کرنی۔ تو شاید یہ آزمائش کبھی بھی ختم نہیں ہونی، یا شاید ہو بھی جائے۔ پھر بھی میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ اس نے مجھے بہت اچھی زندگی دی ہے، میرے سارے اعضاء سلامت ہیں، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں نے میٹرک کیا، مطلب کہ میرا بچپن بھی برا گزرا، جوانی بھی بری گزری، اور آگے سے جب شادی ہوگی، شادی بھی کے بعد بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ زندگی کے امتحان میرے ختم ہوئے ہی نہیں۔ اب میٹرک پڑھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں اور اپنے گھر کا کچھ گزارا کر لیتی ہوں، بچوں کی فیسیں وغیرہ دے لیتی ہوں، اپنا کچھ کر لیتی ہوں، بنا لیتی ہوں۔ کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو اپنی سٹوری۔ میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو میرا مالٹے پہ بھی دل کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، خواہشوں پہ دل کرتا تھا، بسکٹ کھانے کو دل کرنا، تو اس طرح کر کے تو مالٹا میری خالہ نے، میری امی نے نا، دوسری امی کو ہم خالہ کہتے تھے، ہماری دوسری امی نے نا لے کے دینا نا اپنے بچوں کو چیزیں، ہمارے ستیلے 3 بھائی تھے، 3 بھائی ہیں، تو ان کو مالٹا وغیرہ لے کے دینا نا، کوئی چیز لے کے دینی، کیلے وغیرہ لے کے دینے، ان کو چھپا چھپا کے کھلاتی تھی۔ تو جب ہمارا دل کرنا نا تو ہم نے دیکھ کے ہی نا تو دل میں آنا کہ کاش امی ہوتی تو ہمیں بھی کھلاتی۔ اور مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میری امی یہ سکی ہے یا میری امی کدھر ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بس یہی کہتے تھے کہ امی اس سے پیار کرتی ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتی، میرے اس بھائی سے پیار کرتی ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ بس یہی ذہن میں سوچتے زندگی گزر گئی۔ جب بڑی ہوئی تو تقریباً پھر پتہ چلا کہ نا میری تو یہ سکی امی ہے ہی نہیں۔ تو کپڑے، عید پہ نئے کپڑے پہننے کو دل کرتا تھا، کتنی دفعہ امی نے ابو کو شکایتیں لگا کے مار ڈلوا دیں کہ نا اس نے یہ حرکت کی، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ مار پڑتی تھی، ابو سے بھی مار پڑنی اور دوسری امی سے بھی مار پڑنی، تو بہت زندگی دل کرتا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں، پھانسی دے لوں۔ کتنی دفعہ اپنے آپ کے اوپر میں نے ظلم بھی کیے، میری بہن نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، میں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ اور ہم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تب نہیں ہمیں لینا تھا۔ بہت کٹھن دن گزارے میں نے۔ بڑی آپی کی شادی ہو گئی تھی، میں تیسری میں تھی، تو بڑی بہن کی تو شادی ہو گئی تھی۔ تو میری جو مجھ سے بڑی تھی نا میری بہن، اس نے میرا بڑا خیال رکھا، وہ مجھے ہمیشہ ابو کی مار سے اور امی کی مار سے بچاتی تھی۔ میری بہن بہت اچھی تھی، وہ خود دکھ سہ لیتی تھی، تو مجھے نہیں کچھ کہنے دیتی تھی، لیکن پھر بھی جہاں پہ مار پڑنی ہوتی تھی پڑ ہی جاتی تھی۔